السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہدایت کی کہ آپ بازار جائیں اور جو قصائی کا ترازو اور وزن کے پتھر، جسے ہم آج کی بھاشا میں کانٹلا کہتے ہیں ہمارے گجراتی میں، جس سے ترازو میں رکھ کر تولا جاتا ہے، اگر وہ ان کے اوزان، ان کا وزن اگر صحیح نہ ہو تو اسے گرفتار کر کے دربار میں لایا جائے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار تشریف لے گئے اور ایک قصائی کی دکان پر جا کے اس کا ترازو چیک کیا، اور وہ جو اوزان تھے وزن رکھنے کے پتھر اس وقت کے، وہ دیکھا تو اس میں کمی نکلی۔ تو حضرت بہلول دانا نے اس قصائی سے کہا کہ آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ تو وہ قصائی نے کہا، ارے ہم کیا بتائیں، بہت پریشانی ہے، بہت خراب گھر کا ماحول ہے اور ہمیشہ میں پریشان حال رہتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا نے یہ اس کی بات سنی اور آگے بڑھ گئے۔ ایک اور قصائی کی دکان پر گئے، اس کے ترازو دیکھا، اس کے اوزان دیکھے، وزن دیکھے، اس کے کاٹلے دیکھے، تو اس میں بھی کمی نکلی۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس چاقو سے میں اپنے آپ کو مار دوں، میرا جینے کا دل نہیں کرتا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا؟ میں بہت پریشان حال ہوں، میں اپنے گھر کو ہینڈلنگ نہیں کر سکتا ہوں، میرے بیوی بچے سب پریشان حال ہے۔ حضرت بہلول دانا اور آگے بڑھے اور ایک قصائی کی دکان پر گئے، اس کا ترازو دیکھا، اس کا وزن دیکھا تو بالکل صحیح تھا۔ تو حضرت بہلول دانا نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ تو وہ قصائی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت خوشحال رکھا ہے، میرے گھر میں خوشحالی ہے، میرے بال بچے سب میرے وفادار ہیں اور اللہ نے مجھے تمام نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ خیر، یہ سن کر آپ آگے بڑھ گئے اور ہارون رشید کے دربار میں گئے۔ تو ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا سے کہا کہ آپ کو ہم نے جو ہدایت کی تھی، تو کیا آپ نے اس ہدایت پر عمل کیا؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ جی، میں نے دیکھا کہ دو قصائی جو تھے ان کے اوزان میں کمی پیشی تھی۔ تو ہارون رشید نے کہا پھر انہیں تم گرفتار کر کے دربار میں کیوں نہیں لائے؟ اسے سزا دینی چاہتے تھے ہم۔ تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی انہیں سزا دے رہا ہے، تیرے سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب میرے دوستو؟ کہ جو لوگوں کو وزن گھٹا کر اپنا مال دے رہا ہے، جو لوگوں کو ان کو صحیح طریقے سے مال نہیں دے رہا ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ دکھی ہے۔ کہ لوگوں کو کم و بیش مال دے کر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مال بچ جائے گا؟ جی نہیں، وہ دکھی ہے، وہ پریشان ہے۔ لیکن وہ شخص جن کا ترازو صحیح ہے، جن کے اوزان صحیح ہے، وہ خوشحال ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز ہمارے یہاں جب کوئی گراہک آئے تو جو اوزان ہوتے ہیں، جو وزن ہوتا ہے، اسی مقدار میں دیں۔ اور کوئی بھی مکان میں، کوئی بھی دکان میں ہم کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے تو یہی ہیں آج کل کہ لوگ کمی پیشی کر کے مال دیتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو اس سے تمہارا مال بچ جائے گا اور تم امیر ہو جاؤ گے؟ جی نہیں، اس سے تمہارے کاروبار میں سے خیر و برکت کم ہو جائے گی، اس سے تمہارے گھر سے خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں خیر و برکت چاہیے، تو ہم جو بھی چیز بیچتے ہیں اس میں کمی پیشی نہ کریں، جتنا وزن ہوتا ہو اتنا ہی دیں۔ اور میرے عزیزو، آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں
کہ پہلے کی امتیں جو عذاب میں مبتلا ہوئی ہیں ان کی وجہ یہی سب تھی کہ وہ کم تولا کرتے تھے، وہ بدکاری کیا کرتے تھے، وہ قتل و غارت کیا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، آپ دیکھیے قرآن اٹھا کر، وہی قومیں تباہ ہوئی ہیں جو یہ سب گناہ کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قتل و غارت سے بچیں، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچیں، اور کم تولنے سے بچیں، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ان ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ